رکوع نمبر 17 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 8واں پارہ رکوع نمبر 17 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73۔ صفحہ کیا ہے جی 257 صفحہ نمبر 257 مل گیا جی۔ پچھلے درس میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رکوع سے شروع ہوا تھا آیت نمبر 65 سے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو عذاب سے، یا غیر اللہ کی پرستش سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ تو ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے، انہوں نے جواب میں، پیغمبر کی دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو معاذ اللہ جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم، میں تو کسی قسم کی حماقت و بے وقوفی کے اندر مبتلا نہیں ہوں، لیکن میں تو رب العالمین کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں۔ میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے اندر میں امین ہوں، پوری دیانتداری سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذکر آیا ہے ایک مرد کے اوپر
جو تمہاری ہی جنس سے ہے، تمہارے اندر سے ہے، یعنی اس بات سے تعجب ہے کہ ایک انسان نبی بن کر آیا ہے اور ایک انسان کے اوپر وحی آتی ہے، یہی تعجب ہے تمہیں تاکہ وہ نبی تمہیں ڈرائے؟ تو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین کے اوپر آباد کیا اور تمہیں بدن کے اندر زیادتی عطا فرمائی کہ تمہارے بدن کو بہت بڑا بنایا، جسم کے لحاظ سے تمہیں بہت زیادہ قوت دی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو قوم نے کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دے، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد تک عبادت کرتے تھے۔ تو پھر قوم کہنے لگی کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس عذاب لے کر آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے یا جس سے تمہیں ہمیں ڈراتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تمہاری اوپر تمہارے رب کی جانب سے عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے، تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو چند ناموں کے بارے میں، جو نام بھی تم نے خود رکھ لیے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے وہ نام رکھے ہیں، یعنی ایسی نام جو اللہ کی صفات مختصہ ہیں تم نے وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں موسوم کر دیا ہے۔ تو یہی جھگڑا ہے، اور جن کی الوہیت کے اوپر، جن ناموں کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اسی لیے تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو پھر عذاب آ گیا، ہم نے حضرت ہود کو نجات دے دی اور جو ان کے صحابی تھے ان کے ساتھ ان کو بھی نجات دے دی اپنی رحمت کے ساتھ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، ہم عذاب نہ بھیجتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، لہٰذا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ دو واقعے ہو گئے کہ حق کے مقابلے میں نکلو گے تو جس طرح ہم نے باقی قوموں کا حشر کیا ہے تمہارا بھی کر سکتے ہیں، لہذا بات کو سمجھ لو، انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں نہ ہو، وگرنہ دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اب تیسرا واقعہ آ رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ جو میں نے پچھلے درس پہ بتایا کہ قوم کافر ہے اور کافر قوم کی طرف نبی بن کر آیا ہے، تو نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ تو یہ ازروئے دین، ازروئے مذہب بھائی نہیں کہا گیا، بلکہ ازروئے وطن، ازروئے قوم، ازروئے لسان، زبانی طور پر یا وطنی طور پر وہ ان کے بھائی تھے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ قوم سمود جو کافر تھی ان کی طرف ان کے وطنی بھائی، ان کے لسانی بھائی یا ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پیغام کیا لے کر آئے صالح علیہ السلام؟ قالا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں قسم کی عبادات مراد ہیں، زبان کی عبادت، بدن کی عبادت اور مال کی عبادت، ان تمام عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ میں پوری تفصیل جو ہے وہ پچھلے درس پہ بیان کر چکا، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مالکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود مسجود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق، کوئی قسمیں اٹھانے کے لائق، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، اولاد رزق دینے والا، بانجھ رکھنے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، رزق دینے والا، برکتیں دینے والا، رحمتیں دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا،
ہر جگہ پہ حاضر اور ہر جگہ پہ ناظر ہونے والا، ہر جگہ علیم کل ہونے والا، عالم الغیب ہونے والا اللہ کے سوا، یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اسی اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے بینہ آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے، معجزہ آ چکا ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اس بینہ کا بیان ہے۔ بینہ آ چکی ہے، وہ بینہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی۔ اب توجہ فرمائیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں نا تو یہ جو پتھر بہت بڑی چٹان نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ چٹان پھٹے اور اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکلے، اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، جب منہ مانگا معجزہ مانگا جاتا ہے تو پھر نہیں مانا جاتا تو پھر اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قوم نے منہ مانگا معجزہ مانگ لیا، جس طرح نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ پہاڑ ہٹ جائیں اور مکہ والی زمین زراعت کے قابل ہو جائے، تو حضور علیہ السلام کا ارادہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں ان چیزوں کو بنا دوں گا، لیکن اگر پھر اس قوم نے نہ مانا تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ منہ والا معجزہ مانگے اور پھر پیغمبر کی دعوت کو نہ مانے تو اس کو روئے زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے اوپر تب ایمان لائیں گے جب اس بڑی چٹان کے اندر سے گابن اونٹنی نکلے تو ہم آپ کی اوپر کیا لیں گے؟ ایمان لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام چونکہ قوم کے خیر خواہ تھے، 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ قوم مشروط کر دیا انہوں نے ایمان کو، یا اللہ اس معجزے کو دکھا دے۔ تو اللہ کریم کے آگے ماں کا پیٹ اور پتھر کا پیٹ یہ چیزیں برابر ہیں، اللہ کی قدرت کے آگے برابر ہیں۔ اور انڈے سے وہ چوزا نکالے، چوزا اور ایک بہت بڑی چٹان سے اونٹنی گابھن نکالنا اللہ کی قدرت کے آگے برابر ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ اتنی بڑی چیز نکالنا، یہ تو اللہ تو علیم کل ہے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور چٹان ہلی، چٹان پھر پھٹی اور اس سے بہت بڑی محیر العقول اونٹنی باہر نکل آئی، گابن اونٹنی، اور اس کا حجم اور اس کا قد کاٹ بہت بڑا تھا عام جانوروں کو، جہاں عام جانوروں کے مقابلے میں جب دوسرے جانور اس اونٹنی کو دیکھتے تو وہ بھاگ جاتے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی۔ وہ خرق عادت تھی نا، عادت کے خلاف چٹان پھٹی، اس سے گابن اونٹنی برآمد ہو گئی اور اس اونٹنی سے پھر بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ اس بات کا تذکرہ ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بینہ آ چکی ہے، تمہارا منہ مانگا معجزہ آ چکا ہے جو میری رسالت کی دلیل ہے۔ معجزہ پیغمبر کی رسالت کی، نبوت کی کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے اور کرامت ولایت کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا نبی ہے، آپ اس کی تابعداری کریں۔ آپ اس کی بات سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کی تابعداری کریں۔ اور کرامت ولی کی ولایت کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ کرامت تقاضا یہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو، اس کی تابعداری کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اختیار حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے وہی بند کر دی. ایک موقع پر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انشاءاللہ نہ کہا، 1 ماہ تک وہی بند رہی. تو اختیار کس کا ہوا؟ اللہ کا اختیار ہوتا ہے. معجزات کے اوپر اختیار اللہ کا ہوتا ہے اور کرامت کے اوپر بھی اختیارات اللہ کا ہوتا ہے. گو وہ ظاہر ولی کے ہاتھ کے اوپر ہوتی ہے اور معجزہ نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. تقاضا معجزے کا کیا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات کو مان لو. یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی تابعداری کر لو. اس لیے معجزات اور کرامات دی جاتے ہیں. بات سمجھے؟ بس بچے کو نہ چھیڑے نا، اس کو جتنا چھیڑیں گے یہ تنگ کرے گا. اب تھوڑا سی سب ساتھیوں کی پھر توجہ بٹتی ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ ظاہر ہوا، اور معجزے کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ صاحب معجزہ کو الہ بنا لیا جائے، اور کرامت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ صاحب کرامت کو الہ بنا لیا جائے. بات سمجھی؟ الہ کون ہے؟ الہ اللہ ہے. معجزہ بھی اسی کے اختیار میں ہے اور کرامت بھی. دھوکہ جو لوگوں کو لگتا ہے وہ معجزے کو دیکھ کر صاحب معجزہ کو الہ سمجھ لیتے ہیں، کرامت کو دیکھ کر صاحب کرامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ الہ سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ کلمے کا بنیادی جز یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہی تمام نبیوں کی دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تمام نبیوں کی مشترک دعوت کیا ہے کہ اللہ کے سوا الہ. سارے نبی اللہ کی الوہیت منوانے کے لیے آئے، کسی نبی نے اپنی الوہیت کی دعوت نہیں دی. سارے ولی اللہ مخلوق کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے محنت اور تبلیغ کرتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے. کسی ولی نے اپنی الوہیت کی دعوت قوم کو نہیں دی. یہ بات یاد رکھیں. معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کی رسالت کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کی تابعداری کرو. اور کرامت ولی کی ولایت کی دلیل ہوتی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فرمودات کے پیچھے چلو جو یہ قرآن و سنت کے مطابق تمہیں چلانا چاہتا ہے. بات سمجھی؟ حضرت نوح صالح علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. چٹان، بہت بڑی چٹان سے گابن اونٹنی نکل آئی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ بینہ آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے. ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ہاذہ ناقۃ اللہ. اب اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، باقی اونٹنیوں کو نہیں کہا جاتا، باقی جانوروں کو یہ نہیں کہا جاتا. تو یہ اس کی تشریف، اس کی کرامت اور اس کی عزت افزائی کے لیے، جس طرح مساجد اللہ، بیت اللہ، اسی طرح اس کو کہا گیا بیت اللہ. وہ بھی ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے لیکن اللہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی تاکہ مخلوق کو بولے یہ بڑا معظم جگہ ہے. مساجد اللہ یہ معظم جگہ، ان کی تشریف اور ان کی تکریم ظاہر کرنے کے لیے نسبت اللہ کی طرف کی گئی. لہذا اس اونٹنی کی تکریم کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ نشانی ظاہر کی گئی ہے. اس کے کچھ حقوق یہ ہیں. منہ مانگا معجزہ تم نے مانگا، معجزہ آ گیا ہے. اب یہ زندہ سلامت اونٹنی ہے، اب اس کے کچھ حقوق بھی ہیں. فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، تاکہ اللہ کی زمین سے کھا سکے. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کی زمین پر چلتی پھرے، گھاس پھوس کھائے. تو اس سے مراد کون سا گھاس پھوس ہے؟ جو خود رو ہو، ملکیتی گھاس پھوس نہیں. ملکیتی زمین کے اوپر جو چارہ ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں، بلکہ خود رو گھاس اللہ کی زمین کے اوپر. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ طرز تو نہیں تھا کہ جس طرح ہم اپنی فصلیں اگاتے تھے. اس لوگ خود رو گھاس کے اوپر جنگلوں کے اندر اپنے جانوروں کو چراتے. تو مباح گھاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے کچھ حقوق ہیں تاکہ یہ خود رو گھاس کو کھا سکے، اس کو منع نہ کرو. ہوتا یہ تھا کہ وہ اونٹنی جس جنگل میں چرتی، باقی جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور لوگ اس اونٹنی کو مارتے کہ تو نے ہمارے جانوروں کو بھگا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے حقوق ہیں. فذروہا، اس کو کھانے پینے کے لیے چھوڑو. تاکل فی ارض اللہ، تاکہ اللہ کی زمین سے یہ کھائے. ولا تمسوہا بسوء،
اور اس کو کسی بری نظر سے مس نہیں کرنا، بری نظروں سے اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کی توہین نہیں کرنی۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر اس کی توہین کرو گے تو پھر تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، پھر تمہیں عذاب آ جائے گا۔ پھر قوم نے کیا کیا؟ دوسرے مقام پہ قرآن تفصیل بیان کرتا ہے، دو آدمیوں نے، ایک عورت نے ان کو ورغلایا اور دو آدمیوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے اوپر پوری قوم راضی تھی، اونٹنی کو مارنے کے اوپر پوری قوم، اگرچہ مارنے والے تو دو تھے تو باقی اس کے اوپر پر ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ اونٹنی کے، اب اونٹنی اس کا جسم بھی عام جانوروں سے بہت بڑا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی جس مقام پہ بیٹھتی تھی، میں نے اس مقام کو دیکھا ہے 90 فٹ 60 ہاتھ وہ جگہ تھی جس جگہ پہ وہ بیٹھتی تھی۔ اب جو قوم سمود کا کنواں تھا وہ باری مقرر کی گئی کہ اب اس اونٹ نے پانی تو پینا ہے، وہ سارا پانی پی جاتی، تو ایک دن لوگوں کے جانور پانی پیتے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پیتی اور سارا پانی کوئے، اور لوگ بڑے تنگ آ گئے، اس میں مانگی خود ہے، اب تنگ بھی خود آ گئے ہو، تو پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں زمین کے اوپر سردار بنایا ہے، تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، زمین کے اوپر تمہیں آباد کیا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اس نے زمین کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ جن لوگوں کے پاس زمین پہ اوپر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے نا، جہاں بھی جاتے ہیں دھتکار دیے جاتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تمہیں زمین کے اوپر ٹھکانہ دیا ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، قصور قصر کی جمع ہے، قصر محل کو کہتے ہیں، تم بناتے ہو اس زمین کے نرم حصے کے اوپر محلات، زمین کے اوپر تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی گئی، اور اس زمین کے نرم حصے کے اوپر تم کیا بناتے ہو؟ قوم سمود بہت بڑے انجینئر تھے اور بہت بڑے صاحب فن تھے، بڑے بڑے عالیشان محل بناتے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے ہو۔ تاریخ ارض القرآن کے اندر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے وہ پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ آج تک وہ محل عرب دنیا میں موجود ہیں جو ان کو اتنے مضبوط محل یادگاریں بناتے تھے، جس طرح ہماری عادت بن گئی ہے یادگاریں بنانے کی، فلاں یادگار فلاں یادگار، قوم کا سارا پیسہ یادگاروں کے اوپر صرف ہو گیا، کسی کے کام آیا، یہ بھی ایک فضول خرچی ہے۔ تو بہرحال تتخذون من سہولها قصورا، تم زمین کے نرم کی حصوں کے اوپر محلات بناتے ہو، اور زمین کے پتھریلی جگہ کے اوپر پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر کر کے تم گھر بناتے ہو۔ بہت بڑی انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن دیا تھا، لہذا اگر کوئی صاحب فن ہے تو اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں ادا کرنا چاہیے؟ جی آدھا میرے دماغ دی محنت ہے، کوئی آدھا میری ہتھا دی محنت ہے۔ شکریہ کیا ہے کہ اللہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے گڑ گڑانے میں لگایا جائے، اللہ کی عبادت میں لگایا جائے، یہ شکریہ ہے۔ وگرنہ اللہ اگر دماغ کی ایک چھوٹی رگ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے خون روک دینا، بس کیا ہو جائے گا؟ کام تمام ہو جائے گا۔ زندہ بھی رہا نا تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی نعمت ہیں؟ جس کو جو فن مل گیا، روزی روٹی کمانے کا جو ذریعہ مل گیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں،
لہٰذا اس نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ اس ذات کا کیا ادا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر ان کے اوپر عمل کیا جائے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں باتوں فرما رہے ہیں کہ تمہیں انجینئرنگ عطا کی اور اس انجینئرنگ کے ذریعے تم یہ کام کرتے ہو، تو یہ میری نعمتیں ہیں. یہ فن دینا، یہ صلاحیتیں دینا، یہ استعدادیں دینا، یہ میری توفیق سے ہوا ہے. اور اس توفیق کا تقاضا یہ ہے، اس انجینئرنگ کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے نبی کی دعوت کے اوپر ایمان لاؤ. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اور اس کے علاوہ باقی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد پھیلانے والے نہ بنو. فسادی توحید امن ہے اور شرک فساد ہے. سنت امن ہے، بدعت اور رسم فساد ہے. میرے پیغمبر کے طریقے کے اوپر چلو، خود ساختہ چیزوں کو نہ اپناؤ. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی نا تو قال الملأ الذی، کہا سرداروں نے، قال الملأ سرداروں نے کہا، الذین استکبروا، وہ سردار جو بڑے سمجھے جاتے تھے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ جو بڑے سمجھے جاتے تھے، یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بڑے جتھے والے ہیں، یہ بڑے خاندان والے ہیں، یہ بڑے ڈول ڈل والے ہیں. آج بھی چودھری نواب سارے. ان لوگوں نے کہا من قوم ہی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تھے. ہر نبی کی دعوت کے مقابلے میں یہ سردار آئے. آج بھی تکبر کی کئی قسمیں ہیں نا، جو ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو کئی مواقع کے اوپر استعمال کرتے ہیں. مولوی ہوتے ہوئے بھی استعمال کرتے ہیں، پیر ہوتے ہوئے بھی استعمال کرتے ہیں. باقی تو کہہ نہیں کیا ہے. بڑی کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو گیا، حضرت تم کون آ گیا، بے نسلیہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے. ذات پات کا تصور یہ ہندوؤں نے دیا ہے، اعلیٰ ذات اور نیچی ذات. فخر جائز نہیں ہے. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کو بتلا چکا ہوں، اس لیے بار بار بتلاتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ یہ ذہن میں ٹھہر جائے. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن فخر نہیں ہے. فخر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم ابناء آدم، سارے آدم کی اولاد ہو. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعربی علی العجمی. عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، اور اجمی کو عربی کے اوپر فضیلت نہیں ہے. الا بالدین والتقوی، فضیلت ہے تو دین اور تقوی کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں. لِتَعَارَفُوا، کس کے لیے بنائے ہیں؟ یہ ارائی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے. یہ صرف تعارف کے لیے ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے. فخر تو جائز ہی نہیں ہے. اگر جائز بھی ہوتا، میں نے یہ بات بھی آپ کو عقلی طور پر کئی مرتبہ سمجھائی، اگر فخر جائز ہو، اول تو جائز ہی نہیں ہے. جائز ہوتا تو اختیاری امور میں ہوتا، تو اختیاری امور میں ہوتا. اور کسی خاندان کے اندر پیدا ہونا یہ انسان کے اختیار کے اندر ہی نہیں ہے. بس کہیں سفارش کروائی ہے ماں فلانے خاندان کے اندر پیدا کرائے. تو اگر کوئی اعلیٰ خاندان کے اندر، عزت والے گھرانے کے اندر پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے گھرانے کے اندر پیدا ہو گیا، تو فخر نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جاہلانہ جذبے ہیں. پھر وطنی تکبر ہے کہ اسی شروع دے اچھاڑی رہنے، یہ بارو ہے. یہ بھی ایک تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو نہیں باتا بالکل. یہ الکبریاء ردائی، تکبر میرا چادر ہے. اور ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی وطن کی بنیاد پر، کبھی لسان کی بنیاد پر، کبھی قومیت اور خاندان کی بنیاد کے اوپر. اور قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی،
ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، تعاون کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے اوپر۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قصوروار کون ہے، بہت شوچھالی دا نہیں نشارہ نہ بڑے کلا دی چھاڑی والے نال ساڑھے قبیلے دا نہیں دوسرے قبیلے کے ساتھ، یہ ساری تکبر کی قسمیں ہیں۔ یہ صرف میں نے آپ کو ٹچ کیا ہے کہ دماغ کے اندر یہ باتیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہ تکبر جب تک یہ تکبر نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ایک تکبر ہوتا ہے اور ایک اور اس کی قسم ہے عجب۔ تکبر تو میں نے سمجھا دیا نا، عجب ہاں ٹھیک ہے، تم بھی بڑا سے بلاسی بھی کوئی شے ہے، ان عجب آخنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان تمام چیزوں سے۔ قال الملأ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا جو بڑے سمجھے جاتے تھے۔ پھر اور ایک رذالت کی قسم ہے، ہیں بڑے نا یاری ہوتے فخر، جی یہ اس سے بڑا کمینہ پن ہے۔ اور پھر لوگ مثالیں دیتے ہیں، بھائی فلانے دے بھائی بڑے ارب پتی لوگوں نہ تعلقات ہیں، ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑی ذہن کی کمینگی اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہاں تعلقات کو فی سبیل اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سردار جو بڑے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا للذین، ان لوگوں کو استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کمزور تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ یہ بڑے ان کو کمزور سمجھتے تھے کہ بھئی صالح کی دعوت کے ماننے والے یہ بالکل کمزور ہیں، مالی لحاظ کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت صالح کے اوپر لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، ان کو ان بڑوں نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اس کے رب کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اور دسوئے وڈیرے باتیں نہیں گل کریں نا، دسو تھوڑا عقیدہ کہ رسول بڑھ گیا، وڈے نہیں گل کریں نا، چڑھ پٹ کے گل کریں۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، سردار آخا جناب جو یہ لے کر آیا ہے نا، ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے، ہمیں اس کے اوپر ہمارا اس کے اوپر پورا ایمان۔ قالوا، ان غریبوں نے جواب میں کہا، ان کمزور لوگوں نے کہا کہ جو یہ دعوت لے کر آئے حضرت صالح علیہ السلام، ہمارا اس کے اوپر پورا ایمان ہے۔ قال الذین استکبروا، اب انہوں نے کہا جو بڑے سمجھے جاتے تھے، انا بالذی آمنتم بہ مومنون، ہم تو اسے ابھی کافرون، ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تم مانتے ہو نا، ہم نہیں مانتے، ہم انکاری ہیں، اور جب ہم انکاری ہیں نا تو بڑے ہم ہیں، تمہاری ویلیو کوئی نہیں ہے۔ جی انہوں نے کہا تمہاری تو ویلیو کوئی نہیں ہے۔ ہاں کوئی سردار اس کی دعوت کو مانتا، کوئی بڑے عہدے والا مانتا، اور تمہاری کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر، تم مان بھی لو صالح کو تو کیا ہو جائے گا؟ جب تک ہم نہیں مانیں گے بات نہیں بنے گی، اور ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کی دعوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہم منکر ہیں۔ فاقر الناقہ، اب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کونچے کاٹ، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ وَاتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تجاوز کر گئے۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ، اور یہاں تک جری ہو گئے، کہنے لگے اے صالح
ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے تو جس عذاب سے ڈراتا ہے وہ گنا، وہ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کر دی، فاخذتہم الرجفہ، پس ان کو، رجفہ کا کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ ہاں، زلزلہ آیا نیچے سے، زمین ہلی۔ دوسرے مقام پہ سورہ ہود میں آتا ہے اوپر سے ایک چیخ آئی، فاخذتہم الصیحہ، چیخ آئی اور جہاں بیٹھے تھے وہیں اوندے ہو کر مر گئے، اٹھنے کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ فاخذتہم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل گر پڑے۔ نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ، ایک آواز آئی جس آواز سے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں مر گئے۔ ایک آدمی اس قوم کا ان دنوں ابو رغال نامی آدمی حرم کے اندر آیا ہوا تھا، وہ بچ گیا، اور حرم کے احترام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ جو ہی حرم سے باہر آیا زمین ہلی اور چیخ اس نے سنی اور وہیں مر گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ یہاں ابو رغال کی قبر ہے جہاں لوگ پتھر پھینکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی تھی، وہ بھی آج اس کے ساتھ دفن ہے۔ صحابہ نے اس کو کھودا تو وہ سونے کی چھڑی نکلی نیچے سے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین فتولی عنہم، اب ان سے پھرے حضرت صالح علیہ السلام، وقال یا قوم، اور اس ہلاک شدہ قوم کو کہا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری پوری پوری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن کیا کرے تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، تمہیں تو خیر خواہ لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ تحسراً خطاب ہے، افسوس کرتی ہوئی خطاب ہے۔ جس طرح کسی کا کوئی بیٹا، کوئی دوست وغیرہ قتل ہو جائے اور اس کی میت کو افسوس کرتی ہوئی ہے، میں تنو آخنا ہے بھئی یہ کم نہ کر، اس کا نتیجہ آج تم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کو سنانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ افسوس کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ خطاب ہے تحسراً، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ خطاب کیا، قوم ہلاک ہو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے، جہاں سے یہ قوم ہلاک ہوئی، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کے کنویں سے پانی نہیں پینا، اور صحابہ نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا، اس سے آٹا گوندا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آٹے کو پھینک دو، اس جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے، اور جلدی جلدی حضور علیہ السلام اڑ کر نکل گئے، اور عذاب والی جگہ پر ٹھہرے بھی نہیں، اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکلو، یہ عذاب والی جگہ ہے۔ اور آج حضور کی امت ایسی جگہوں کو مقام صحت قرار دے رہی ہے۔ عذاب والی جگہوں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ انبیاء کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو سبھی پڑھے کرو ابے والے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال
بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اللہ جزاک خیر. تعلیم الاسلام پڑھنی ہے بھائی. ایمان مجمل ہو گیا تھا. آگے سوال ہے ایمان مفصل کیا ہے. رکھ لینا قرآن پاک بعد میں بند کر لینا. ایمان مفصل تفصیلی ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر. میں ایمان لایا اللہ پر. وملائکتہ میں ایمان لایا اس کے فرشتوں کے اوپر. وکتبہ میں ایمان لایا اس کی ساری کتابوں پر. ورسلہ اور اس کے سارے رسولوں پر. والیوم الآخر اور آخر کے دن پر, قیامت کے دن پر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اس کے اوپر ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر کس کی جانب سے ہوتی ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کی جانب سے؟ والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھنے کے اوپر میں ایمان لایا. یہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے. کافر کہتا ہے بس یہی رہنا ہے, جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے, آگے مر جانے کے بعد بس ختم ہے, پھر زندہ نہیں ہونا. مسلمان کہتا ہے والبعث بعد الموت کہ میں نے موت کے بعد اٹھنا ہے, اس کے اوپر میرا کیا ہے؟ ایمان ہے, اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا کیا دینا ہے؟ حساب و کتاب دینا ہے.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اگلا سوال ہے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب، ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ سوال، اللہ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب، اپنی قدرت اور اپنے حکم سے۔ اپنی قدرت، اس چیز کے پیچھے نا کس چیز سے یہ کائنات بنی، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ تو یہ کتاب عقائد اور ضروریات دین کے لیے بہت زیادہ اچھی کتاب ہے، تعلیم الاسلام۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ پھر آگے سوال ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور پھر سوال ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، مشرک کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں۔ بس آخری سوال، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب، مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔